شجرہ طیبہ آئیے سو کے برادران بزرگوار، ان سب سے ان کاوشوں کی بارگاہ احدیت میں قبولیت کے لیے مجھ آسی سمیت آپ سب کے اس بارگاہ حسینی میں آمد کی قبولیت کے لیے پھر بھی ملتمس ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ گناہوں کی بخشش کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے ملتمس ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبات ناقصات، نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات، ونشکرہ شکرا علی نعمہ المتظاہرات المتواترات، ونستعینہ علی دفع البأساء والضراء فی جمیع الحالات، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما ابن امہ ووصیہ وخلیفتہ بلا فصل علی بن ابی طالب علیہ السلام، واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معرفت آل محمد براءۃ من النار، والحب لآل محمد جواز علی الصراط، والولایت لآل محمد امان من العذاب۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لعن اللہ من قتلکم، لعن اللہ من ظلمکم ومن حرمکم عن حقکم۔ موحدان خدائے ذوالجلال، پیروان رسول نامدار، موالیان حیدر کرار اور عاشقان کاروان حریت کے سالار، میرے کربلائی بھائیوں اور عاشورائی ساتھیوں، میرے
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ایام میں آپ بزرگوں نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، پیروان نے، آل طٰہٰ و آل یاسین نے محرم الحرام کے ایام میں مولا کا ذکر سنا، مولا کے مصائب سنے، مولا کے خاندان کے ساتھ، مولا کے آل کے ساتھ اپنی محبت کا، مودت کا اظہار کیا۔ میرے مالک، میرے خالق، واسطہ محمد و آل محمد کا آج کے دن بھی مجھ آسی سمیت علماء اعلام، ذاکرین اعظام کی فرامین، ان کے گفتگو، ان کے فرامین کو اور آپ کی سماعتوں کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دلی دعا ہے، دلی تمنا ہے، دلی آرزو ہے کہ کریم پروردگار واسطہ میرے آقا حسین کا، میرے پیشوا حسین کا، میرے مقتدی حسین کا ہمیں سیرت حسینی پہ بھی چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، ساتھیوں اور بھائیوں، کربلا ایک دار و شفا ہے۔ میں نے جملہ کہا، توجہ آپ کی توجہ میری جانب ہے بزرگوں نے۔ کربلا ایک دار و شفا ہے۔ آج سے 1385 سال پہلے، آج سے 1385 سال پہلے کائنات کے سب سے عظیم اور لجپال گرانے کے، وہ گرانا جو باعث تخلیق کائنات ہے، وہ گرانا جو باعث تخلیق کائنات ہے، جس گرانے کی عزت و عظمت و قداست کو ملحوظ خاطر رکھے خدائے کون و مکان نے فرمایا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا سراجا منیرا ولا قمرا مضیئا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ وہ گرانا کہ جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس گرانے کے، توجہ طالب، اس گرانے کے عظیم المرتبہ، کریم المرتبہ، ایک نامدار، ایک کوكب دوری نے، ایک نامدار ستارے نے، کہ جس کے لیے رسول کا فرمان گرامی تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ انت زین السماوات والارض۔ وہ ہستی کہ جس کا نام ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ ہے، جب وہ بولتا ہے وحی خدا بولتا ہے، وہ مرضی خدا سے بولتا ہے، اس کا ہر کلام وہ خدا کا کلام ہے۔ جس ہستی نے ایک 3 سالہ طفل کو، بچے کو، اپنے نواسے کو یہ کہہ کے پکارا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ انت زین السماوات والارض، اے ابا عبداللہ مجھ رسول کا تجھ پہ سلام، تو زمینوں اور آسمانوں کی زینت ہو۔ اللہم صلی علی محمد
توجہ ہے بزرگوں نا، 1385 سال پہلے اس لجپال اور کریم گرانے کے اس عظیم المرتبہ ہستی نے، میں تعارف کروں، اکثر مجالس میں کہتا رہتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ کون حسین ہے، یہ کون حسین ہے، کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا زیب و زین بنا، خون علی لعاب رسول شیر بطول، خون علی لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ یا علی، اس حسین نے، توجہ کیجئے بزرگوں، میرے اس حسین نے، میرے اس آقا نے آج سے 1385 سال پہلے ایک صحرا کو معلا بنایا اور اس کی مٹی کو خاک شفا بنایا، ایک صحرا کو معلا بنایا اور اس کی مٹی کو خاک شفا بنایا، خاک شفا بنایا۔ توجہ کیجئے بزرگوں، وہ ہستی، وہ ہستی، وہ ہستی، وہ ہستی، میں جملہ کہوں، توجہ آپ کی، توجہ آپ کی، وہ ہستی کہ جس نے اس لخت و دق صحرا کو زیارت گاہ بنایا اور اس سے وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں مومنوں کی دعا کی لازمی قبولیت ہوتی ہے۔ دوستو سوامت فرمائیے، اس عظیم المرتبہ کریم ابن کریم امام نے، کریم ابن کریم امام نے، اس امام نے، اگر آپ بور نہیں ہوئے تو میں شاعر کی زبانی پھر بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ اس کریم ابن کریم امام نے، جس کا ایک تعارف یوں سمجھ لیجئے، میں یوں کہوں کہ خود مولا کی زبانی کہ مریم کا پسر تھا وہ، میں ابن علی ہوں، وہ صرف ولی تھا، میں ولی ابن ولی ہوں، عیسیٰ میں اور مجھ میں بس فرق یہی ہے، وہ ناد علی پڑھتا، میں ناد علی ہوں۔ اے علی، اس امام ہمام نے، یا اس امام ہمام نے، توجہ کا طالب، اس صحرا کو دار و شفا بنایا، شفا کا گھر بنایا۔ کیسے بنایا؟ ذرا سماعت فرمائیے، ذرا سماعت فرمائیے کہ بنفسہ اشترا حیات الدین وَيَا لَهَا ثَمَنٌ مِّن ثَمِين، کہ فرزند مصطفیٰ نے، فرزند نینوا نے، فرزند عاشوراء نے، فرزند فاطمہ و زہرا نے دین کی خریداری کی، لیکن اس دین کی خریداری کے لیے میرے مولا حسین کتنی بڑی قیمت چکائی۔ بنفسہ اشترا حیات الدین فیا لہا ثمن من ثمین، کیسے خریداری کی؟ ذرا پھر بھی سماعت فرمائیے کہ فما رأى سبط للدین الشفا الا اذا دمہ فی کربلاء قد سفکا، فما رأینا علیلا اذ لا دواء لا الا بنفس مداویہ اذ حلکا۔ شاعر کی زبانی کہ ہم نے کائنات میں کبھی بھی ایسے طبیب کا نام نہیں سنا جو مریض کی شفا کے لیے اپنا خون دے دے۔ ہم نے کائنات میں ایسے کبھی طبیب و حکیم کا نام نہیں سنا
جو مریض کی شفا کے لیے اپنا خون دے دے. مولا نے اس دار و شفا کو یوں دار و شفا بنایا, اس دار و شفا کو یوں دار و شفا بنایا. میں جملہ کہتا ہوں, توجہ آپ کی, قرآن کی آیات مجیدہ ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. قرآن کی زبانی حضرت ابراہیم کا یہ فرمان گرامی کہ اے کریم پروردگار, میں نے اپنی آل میں کچھ آل کو آپ کے کریم گیرانے کے نزدیک ایک ایسے زمین میں بسایا کہ جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہوتی, تاکہ یہ تمہاری لیے تاکہ یہ نماز کو قائم کر سکیں اور انہیں رزق پھل کی صورت فرما تاکہ یہ تیرا شکر کرے. وہ کعبہ کہاں, وہ ابراہیم کہاں, کربلا کا ابراہیم کہاں, وہ ابراہیم کہاں, کربلا کا ابراہیم. وہاں ابراہیم کی, توجہ کیجئے, وہاں ابراہیم کی دعا تھی کہ انہیں پھل دے, رزق کی صورت میں انہیں پھل دے. توجہ ہے بزرگوں نا, انہیں پھل دے. لیکن یہ کربلا کا ابراہیم تو ذرا دیکھیں کہ اس نے کس طرح اس کربلا کو دار و شفا بنایا. میں یوں کہوں, توجہ کیجئے, میں پھر بھی محسن نقوی کی کلام کی سماعت, محسن نقوی کی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ فرمایا, خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبایا حسین نے. خود کو تو ایک گھونٹ بھی پانی نہ مل سکا, کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا, اصغر سپہول بھی نہ بچایا حسین نے. سجدہ کیا, ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں, ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں. سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. میرے مولا نے یوں دار و شفا کو دار و شفا بنایا. توجہ کا طالب, دار و شفا کو دار و شفا بنایا. میں ایک اور آیات آپ بزرگوں کی سماعتوں کی نظر کروں, توجہ کیجئے بزرگوں. حضرت موسیٰ کو خدا کا حکم ہوا. آپ کی توجہ میری جانب ہے نا بزرگوں نا. حضرت موسیٰ کو خدا کا حکم ہوا, اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري كي نسبحك كثيرا ونذكرك کثیرا. جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا, اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس کہ اس نے سرکشی کی ہے, موسیٰ کا فرمان گرامی تا دعا تھی, کریم پروردگار میرا سینہ کھول دے, میری زبان کھول دے, گرہ کھول دے, تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں اور میری آل میں میرا بھائی ہارون میرا وزیر قرار دے, تاکہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں, تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکیں. توجہ ہے بزرگوں نا. وہ وہاں کا موسیٰ, وہ وہاں کا ہارون, وہ وہاں کا موسیٰ, وہاں کا ہارون, وہ فرعون کے زمانے کا موسیٰ, وہ خدا سے زندگی, وہ خدا سے وزیر. توجہ کیجئے بزرگوں, وہ خدا سے زندگی چاہتا ہے, وہ خدا سے اپنے لیے وزیر مانگتا ہے, ذکر خدا کے لیے. لیکن کربلا کا موسیٰ, کربلا کا موسیٰ خدا سے اپنے بھائی عباس کو وزیر اس لیے نہیں چاہتا. جملہ کہتا ہوں, اگر میں نے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی اور آپ نے توجہ سے سنا, میں نے حق ممبر اور آپ نے حق سماعت کو ادا کیا کہ یہاں پر میرے حسین میرے عباس کو, میرے حسین میرے عباس کو ذکر خدا کے لیے نہیں بلکہ ذکر خدا کی بقا
میں کب تک اپنی آرائز آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا مصطفیٰ بھائی؟ پڑھتا جاؤں. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ بزرگ بور تو نہیں ہو گئے نا؟ توجہ کیجیے بزرگوں، توجہ کیجیے بزرگوں. ہاں میں ایک شعر پڑھوں، آگے بڑھوں، اپنی آرائز آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، آپ کی محبتوں کے صدقے، آپ کی محبتوں آرائز آپ کی سماعتوں کی نظر کر لیتا ہوں. توجہ کا طالب ہوں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، سزائیں دیتا ہوں، اور ذکر علی سے جب جب ملی خوشی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. اے علی، ذکر علی سے جب جب ملی خوشی مجھ کو. اے میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آپ موالیان علی بن ابی طالب ہیں، آپ عاشقان سید شہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے. یہ میرے مولا کا دار الشفا ہے. توجہ کیجئے بزرگوں، ایک ایسا دار الشفا کہ کائنات میں اس کی نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثال، نہ کوئی اس کا مصداق. توجہ ہے بزرگوں نا، نہ کوئی نظیر، نہ کوئی مثال، نہ کوئی اس کا مصداق. زمین نے کوشش کی، زمان نے کوشش کی اس کو کم رنگ کرنے کے لیے، لیکن مجھے پھر بھی شاعر کی زبانی کہہ دیجئے کہ فلک فلک پر لہو اسی کا، اسی کی مجلس زمیں زمیں ہے. فلک فلک پر لہو اسی کا، اسی کی مجلس زمیں زمیں ہے. حسینیت کو مٹانے والوں حسین اب کہاں نہیں ہے. حسینیت کو مٹانے والوں حسین اب. اے میرے کربلائی اور عاشورائی بھائیوں، میرے مولا نے اس زندہ باد بے شمار بے شمار بے شمار. میرے کربلائی اور عاشورائی بھائیوں، توجہ کا طالب، آخر تک جتنا میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے اپنی آرائز آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. انشاءاللہ آپ بوریت محسوس نہیں فرمائیں گے، بلکہ ایک زندہ دلاں کا ثبوت دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم پیروان محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں. اگرچہ مولا کی محبت بہت سنگین بھاری ذمہ داری ہے. خود فرمایا تھا لو احبنی جبل لتحافت، کہ اگر علی بھی مجھ سے اگر پہاڑ بھی مجھ علی سے محبت کرے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پہاڑ بھی کیا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. کربلائی بھائیوں، میرے مولا حسین کی اس کربلا پہ ذرا نظر دوڑائیے. یہ میرے مولا کی کون سی کربلا ہے، یہ میرے مولا کا کون سا دار الشفا ہے. کس طرح میرے مولا نے اس دار الشفا کو دار الشفا بنایا. لیکن بزرگوں، لیکن دوستوں، لیکن ساتھیوں، لیکن کربلائی بھائیوں، لیکن عاشورائی بہنوں، اس کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بزرگوں توجہ کیجئے، میں ایک جملہ کہوں، نتیجہ نکالوں اور اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھوں. رسالت میں آپ کا فرمان گرامی ہے، ما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا نے فرمایا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی علی سائر الخلق لو اصبت الدنیا علی المنافق ما احبکا ولو ضربت خیصون ما یبغضک لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. توجہ ہے نا بزرگوں نا، رسالت میں آپ قسم کھاتے ہیں، میں نہیں، آپ نہیں، باعث تخلیق کائنات ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا والا لقد
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین والا رسالت مآب. رسول اعظم قسم کا کے کہتے ہیں یا علی مجھ رسول کی اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، جس نے مجھے نبی بنایا، اگر آپ پوری دنیا منافق کے قدموں میں رکھیں وہ آپ سے محبت نہیں رکھے گا، اور اگر آپ مومن کو مار بھی ڈالے وہ آپ سے عداوت نہیں رکھے گا. لیکن لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، مومن کے علاوہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے بزرگو، ذاکر صاحب کی آمد ہے. میں اپنے عرائض کو اختصار لیکن نتیجہ لیتا ہوں. توجہ آپ کی میری جائے. آپ ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. میرے دوستو بزرگو توجہ کیجیے، یہ حدیث ہے متفق علیہ حدیث. آپ کی توجہ میری جانب ہے بزرگو، یہ متفق علیہ حدیث یعنی جس پہ شیعہ سنی کا اتفاق، توجہ کا طالب، جس پہ شیعہ سنی کا اتفاق کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ کی گلیوں سے گزر ہوا. بچے کھیل رہے تھے، نظر پڑی اپنے لخت جگر حسین ابن علی ابن ابی طالب پر. توجہ ہے نا بزرگو، نظر پڑی اپنے لخت جگر حسین ابن علی ابن ابی طالب پر. بچے کو گود لیا اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین. ساتھ یہ بھی فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اور خدا اس سے محبت روا رکھتا ہے. توجہ بزرگو، خدا اس سے محبت روا رکھتا ہے جو میرے حسین سے محبت رکھے، جو میرے حسین سے محبت ہے. کربلا والو، عاشورہ والو سماعت فرمائیے. نتیجہ لے لیتا ہوں بس اپنی عرائض کا خاتمہ. توجہ کا طالب میری، میں اپنا معافی ضمیر آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. اب ایک اور مقام پہ بھی فرمایا، امیر مومنان سے فرمایا یا علی ان اللہ امرنی بحبہما وبحب من یحبہما. اے علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں حسن و حسین سے محبت کروں. اللہ کا حکم ہے کہ میں حسن و حسین سے محبت کروں اور ان سے بھی محبت کروں جو حسن و حسین سے محبت رکھیں. ان سے بھی محبت کروں جو حسن و حسین سے. میں ایک جملہ کہوں بزرگو، آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا کام کاج چھوڑ کے آج آپ اس محفل سید الشہداء کی زینت ہو، کس لیے تشریف لائے ہو؟ اس لیے کہ حسین ابن علی السلام علیہ سے کیا ہے؟ محبت ہے. ایسا ہی ہے نا بزرگو؟ مجھے جواب دے، میرے حسین سے آپ کی کیا ہے؟ محبت ہے. میرے حسین سے آپ کی کیا ہے؟ محبت ہے. ایسا ہی ہے نا بزرگو؟ میرے حسین سے آپ کی کیا ہے؟ محبت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ میرے حسین سے آپ کی کیا ہے؟ اپنے آقا پیشوا و مقتدیٰ سے آپ کی کیا ہے؟ محبت ہے. اپنا معافی ضمیر آپ کی سماعتوں کی نظر، کربلا والو، عاشورہ والو، نینوا والو، ذرا حسین ابن علی سے بھی تو پوچھئے نا کہ مولا آپ کی کس چیز سے محبت ہے. آپ بور ہو گئے بزرگو، میں نے عرائض کا خاتمہ کرنا ہے. ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ذرا پوچھ تو لیجئے نا میرے آقا حسین، ہمیں آپ سے محبت، ہمیں آپ سے محبت، ہمیں آپ سے محبت، اور آپ سے محبت اس لیے نہیں، جملہ کہتا ہوں، آپ سے محبت اس لیے نہیں کہ آپ ہمیں جنت دیں گے، آپ ہمیں دوزخ سے بچائیں گے. نہیں مولا، آپ کا حق ہے، آپ
آپ کا حق ہے کہ ہم آپ سے کیا کریں، محبت کریں۔ میں نے ایک کلام سنا تھا ایک شاعر کا، بڑا پسند آیا تھا، اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں کہ خدا نخواستہ ہم کوئی عمل انجام نہ دے، جس کے لیے تو ابھی میں نے کہنا ہے آپ کی خدمت میں، لیکن اس کا وہ شعر ذرا سماعت فرمائیے، مجھے بڑا چنگا لگا، آپ کی زبان میں بڑا چنگا لگا کہ فرمایا علی کا ادنا غلام ہوں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا۔ جملہ کیا، توجہ، علی کا ادنا غلام ہوں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، ہے حب حیدر سے دل معطر، گلاب لے کر میں کیا کروں گا، ہے حب حیدر سے دل معطر، گلاب لے کر میں کیا کروں گا، لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، یہ کہہ کے چلا گیا وہ محسن، لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، یہ کہہ کے چلا گیا وہ محسن، لکھی ہے کفن پہ ناد علی، حساب لے کر میں کیا کروں گا۔ اے یار میرے مولا سے محبت اللہ کی رضا کی خاطر کہ حسین تیرا ہم پہ احسان ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو آذان تو سمجھو اے علی۔ بس آخری جملہ، کل پرسوں میں نے ملک صاحب کے کزن کے گھر بھی مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ حسین ہماری تجھ سے محبت، لیکن مولا آپ کی کس چیز سے محبت۔ ہاں تو کربلا کی تاریخ کا ایک ورق پلٹائیے اور دیکھیے کہ 9 محرم کے دن، تاسوعا کے دن جب لشکر اعداء کی پیش قدمی ہوئی تو میرے مولا حسین نے اپنے بھیا عباس سے فرمایا، میرے بھیا عباس میں حسین تجھ پہ قربان، میں حسین تجھ پہ قربان۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ جواب ملا، میرے آقا وہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ان سے آج کی رات مہلت لے لیجئے، اس لیے کہ فَإِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ۔ آج کی رات کی مہلت حسین اس لیے نہیں چاہتا کہ حسین کی ایک دن کی زندگی تو لانی ہو، بلکہ حسین آج کی رات کی مہلت اس لیے چاہتا ہے، اس لیے مہلت کا خواہاں ہے، متمنی ہے، تقاضا ہے حسین کا، اس لیے کہ اس کا رب جانتا ہے کہ حسین کی نماز سے محبت ہے، حسین کی کثرت دعا سے محبت ہے، حسین کی استغفار سے محبت ہے، اور حسین کی تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ کربلا والو میرے مولا کے ان 4 جملات کو نہ بھولنا، نماز سے محبت رکھنا، دعا سے پیار کرنا، کثرت استغفار سے دل لگانا، اور قاری قرآن ہونا، قاری قرآن ہونا۔ ایک جملہ کہوں پھر ایک جملہ مصائب کا، ایک جملہ مصائب کا، اور کافی میرے ذاکر آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ایک جملہ کہوں بزرگوں، مقتل میں سرور و سالار شہداء نے جو سلوک روا رکھا اپنے کڑیل جوان علی اکبر سے، وہی سلوک روا رکھا اپنے یار فداکار اسلم ابن عمر سے، اس لیے کہ اسلم ابن عمر قاری قرآن تھے۔ اور مصائب کا صرف ایک جملہ، میں نے غالباً پچھلے سال بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، اتنا مجھے یاد ہے، سید السجاد امام کی، زین العباد امام کی، کائنات کے سب سے مظلوم امام کی، سب سے غیور امام کی، اور سب سے شجاع
اور بے کس و لاچار امام کی یاد ہے. جب کربلا سے چلے تو محسن نقوی کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. اور جب شام میں آئے تو جملہ کہوں پھر بھی محسن نقوی کی زبانی کہ یا رب کو یہ مل جائے نہ پہچاننے والا، یا رب کو یہ مل جائے نہ پہچاننے والا. بازار میں سجاد یہ دعا مانگ رہے تھے. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو. ہر موڑ پہ بی بی کی رضا مانگ رہے